السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک لڑائی آپ کو دکھانی ہے جناب. 14 اگست والے دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں لڑ پڑے. کس سے لڑائی ہو گئی، کیا ہوا معاملہ، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بری خبر بھی ہے اس ویڈیو کے اندر، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور ڈالر اور پیٹرول دونوں کی قیمتیں اوپر کی طرف جو ہے وہ جاری ہیں. اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم لوگ ایک بڑی زور و شور کے ساتھ ایک کیمپین چلا رہے ہیں. 7 لاکھ سبسکرائبرز ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے اور 4 مہینے میں یہ اچیو کرنا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ سے جو ہے بڑی تیزی سے اب بس صرف تھوڑا دور ہم رہ گئے ہیں. 77% ہم نے اپنا ٹارگٹ یہ اچیو کر لیا ہے. 6,77,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. جب 6 لاکھ ہوئے تھے میں نے تب یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید 4 مہینے لگ جائیں گے، لیکن آپ کا بڑا زبردست رسپانس ملا ہے. اور ابھی تک اگر جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں جب ریلیز ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے. دوسری چیز جو ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک پول شروع کیا ہوا ہے کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی زیادہ بہتر رہی، عمران خان، شہباز شریف، دونوں ہی فیل ہو گئے یا دونوں ہی ایک جیسے تھے. یہ 4 میں نے آپشنز جو ہیں ٹویٹر پول کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 2,90,000 افراد آلریڈی اس پول کے اندر اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں. اور عمران خان صاحب 76% کے ساتھ لیڈ کے اندر ہیں. 17% لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں اور دونوں ہی فیل ہو گئے. 4.3% اور دونوں ایک ہی جیسے تھے. 2.1% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. آپ اگر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے یہاں پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فالو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہوا. دوسرا، یہی پول جو ہے ہم نے اپنے یوٹیوب کے کمیونٹی پیجز کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی اب تک 69,000 ووٹ وہاں پہ بھی ڈل چکا ہے اور وہاں پہ بھی 60% سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ میں ہیں اور شہباز شریف صاحب 29%. دونوں ہی فیل ہو گئے. 9% اور دونوں ایک جیسے تھے. 3% لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ دونوں جو پولز ہیں ان کو کمبائن کریں 2,90,000 اور 69,000 تو یہ اب جو ووٹ ہیں یہ تقریباً 3,60,000 ووٹ آلریڈی اس پول کے اندر جو ہے وہ ڈل چکا ہے. تو آپ بھی اگر اس میں 3,60,000 ووٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈل چکا ہے. آپ بھی اس کے اندر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آئیں جی، اب جلدی خبریں بہت زیادہ ہیں تو میں ذرا سپیڈ تیز کروں گا. آپ اگر کوشش بھی کریں گے 1.5 کی سپیڈ پہ سننے کی تو آپ نہیں سن سکیں گے اس لیے میں نے بڑی تیزی سے جو ہے وہ ساری خبریں کور کرنی ہے. سب سے پہلے اور سب سے بری خبر وہ یہ ہے کہ جناب ڈالر کی قیمت نے آج ایک بہت بڑی جمپ ماری ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آج سے چند دن پہلے، جو میرے ریگولر ویورز ہیں، میں نے آج سے چند دن پہلے ایک پریڈکشن دی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسی حکومت جائے گی، نگراں حکومت آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ ڈالر جو ہے وہ جمپ مارے گا. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اب ہم نے کبوتر جو ہے وہ کرنسی ایکسچینج والوں کے پاس بھی بیچے ہوئے، ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے جو اپنی معلومات کی بنیاد پہ اور تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور ویسے ہی ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی ڈالر جو ہے وہ آج مارکیٹ کے اندر، اوپن مارکیٹ کے اندر 303 روپے، 304 روپے، 305 روپے کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ ڈالر لینا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ پرائس کوٹ کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انٹر بینک کے اندر بھی یہ ڈالر جو ہے وہ 292 کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا. اب 292 اور 303، 304 یہ تقریباً کوئی 11 روپے کا گیپ ہے اس وقت انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں. اور جو میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ ڈالر مزید مہنگا ہوگا. اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی آج اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، بلکہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہو تو تب تک اناؤنسمنٹ آپ دیکھ رہے ہو تو تب تک یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہو. تو 10 سے 12 روپے کی پرائس جمپ کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے 15 اور 20 روپے کا کہا گیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں. آج 10 سے 12 روپے کی پرائس جمپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نگراں حکومت آ چکی ہے تو نگراں حکومت کو اتنی کوئی پرواہ بھی نہیں ہونی کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نگراں سیٹ اپ ہے. تو ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کا پرائس جمپ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تک فارمل اناؤنسمنٹ اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جناب 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور تھرڈ پارٹی ایڈوانس $10 کروڑ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اس سلسلے میں دے گی. خلاف ورزی ہونے پر ایڈوانس پیمنٹ واپس کیے بغیر معاہدہ کینسل کر دیا جائے گا. اور کسٹم، سائٹ سیکیورٹی، امیگریشن سروس، سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہی ہوگی. انتظامی امور، فائنینشیل
क्लॉज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस चार्जेस एक्सचेंज रेट शॉप्स रेंट थर्ड पार्टी के ज़िम्मे होंगी। अच्छा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इसके ऊपर बहुत से लौंडे लपाड़े जो हैं वो अक्सर ये बात करेंगे कि ये देखेंगे हुकूमत ने क्या कर दिया, ये जनाब इस्लामाबाद में एयरपोर्ट है वो देखें बेच दिया OLX वाला जनाब बेच दे, तो OLX की तरह जो है वो ये कहेंगे ये देखें बेच दिया। ये प्रोसेस और ये आइडिया, ये एडवाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से चलती आ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वज़रा और लोग जो हैं वो ख़ुद इस हक़ में थे कि एक्चुअली ये होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है कि थर्ड पार्टीज़ को जो है वो ये एसेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मेन ऑपरेशन जो होता है वो थर्ड पार्टी संभालती है, लेकिन बीच में इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी के मसाइल हो गए, या जो दीगर जो जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस शामिल होती है वो पोर्शंस उनके पास ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये PDM की या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो है वो ये फैसला किया है, ये प्रपोजल PTI के दौर से चलता आ रहा है। तो एक चीज़ इसको क्लियर कर लें। इसके अलावा जनाब सिंध के हवाले से खबर ये है कि तीसरे दिन जाके जिस तरह राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जाके फैसला निकाला था, तो वहाँ पे सिंध के हवाले से भी कल जाके जब तीसरा दिन था तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार उनके दरमियान जो है वो फाइनलाइज हो गया। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब, इनको फाइनलाइज किया गया है बतौर निगरां वज़ीर आला सिंध। बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं, बहुत इनकी इज़्ज़त है लीगल सर्कल्स के अंदर, तो उनका नाम फाइनल हुआ है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इन्हीं का नाम जो है वो सबसे फेवरेट भी था। तो वो प्रेडिक्शन जो है पूरी हुई। मुझे हैरानी इस बात के ऊपर कि तीसरे दिन जाके ये अल्टीमेटली क्यों हुआ। बलूचिस्तान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ। आज उसका भी ये कहा जा रहा है कि शायद आज ये फाइनलाइज हो जाएगा कि बलूचिस्तान का निगरां वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा। अच्छा जी, इसके अलावा अब एक और जो खबर है वो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना। मैंने आपको बताया था कि अगली स्टेज जो है वो ये होगी कि काबीना में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो चंद नाम तो सामने पहले ही आ चुके थे, कल हमने आपको रिपोर्ट भी किया था। जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, अब्दुल हफीज़ शेख, एहसन भून, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा, ये नाम तो पहले ही आए थे कि ये नाम ज़ेर गौर हैं, अभी अनाउंस नहीं हुए, ये ज़ेर गौर हैं। अब कुछ मज़ीद नाम भी दुनिया TV ने एक्चुअली रिपोर्ट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी फैसल वावडा साहब, ये नाम भी वैसे मैंने आपको लिया था। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ऑलरेडी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। शाहिद आफरीदी साबिक कप्तान, बूम शाहिद आफरीदी, इनका नाम भी जो है दुनिया TV ने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ इसके अलावा कारी सदाकत अली, आहद चीमा साहब, मुश्ताक सुखेरा, अबसार आलम साहब साबिक चेयरमैन पेमरा, आजकल समा के ऊपर जो है बतौर तजियाकार बैठते हैं, इनका नाम भी लिया गया है। सलीम साफ़ी साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है दुनिया TV की जानिब से, और दुनिया TV ने हामिद मीर साहब का नाम भी लिया है। लेकिन हामिद मीर साहब जो है वो ऑलरेडी ट्वीट करके इनकार कर चुके हैं कि मैं किसी ऐसी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी निगरान सेटअप का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहता। तो ये जनाब, इसके अलावा चंद नाम जो जुल्फ़िकार चीमा साहब, शमशाद अख्तर साहिबा, रज़ा बाकिर साहब साबिक स्टेट बैंक गवर्नर, अशतर उसाफ साहब कानूनदान, जुगनू मोहसिन साहिबा नजम सेठी साहब की जो वाइफ हैं उनका नाम लिया जा रहा है। आयशा रज़ा फ़ारूक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा साहब, इनका नाम भी जो है वो निगरान सेटअप के लिए लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है कि क्या होता है। अच्छा जी, दो मुख्तलिफ केसेस तौहीन अदालत के, उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दें। एक तो जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम, उनके हवाले से भी एक तौहीन अदालत का केस था, उसे गैर मौसल होने के ऊपर निपटा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही साथ जिन्होंने केस किया हुआ था, जो मुदई थे इसके अंदर, बैरिस्टर मसरूर और मुद्दई अलैह, वो दोनों ही जो है उनका इंतकाल हो चुका है, तो इसको भी जो है वो निपटा दिया गया। और इसके अलावा नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का एक केस था 2018 का, तो उसको भी जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था। उसने जो है उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं ये तय करना हमारा काम है। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी साहब, आपने इतला दी, आपका शुक्रिया। इस केस को मजीद चलाने के लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात तो तय है कि कानून से कोई बालातर नहीं, 5 साल बाद उन्हें बुलाकर क्या कहें। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तौहीन अदालत का इस्तेमाल कहाँ करना है या नहीं अदालत ने तय करना है। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि उनकी तामील की जाए। बाद में इस दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया गया। अच्छा, ये मैं आपको वैसे बता दूं कि ये जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं ना, जिनके आखिरी मतलब चंद महीने या हफ्ते रह जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जब वो जाएँ
تو کم از کم وہ جو کیسز کا ایک ریکارڈ ہے کہ کتنے کیسز ایکچولی وہ کتنا بیک لاگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کے ریڈنڈنٹ قسم جو کیسز ہیں نا ان کو رد کیا جائے یا ان کے اوپر فیصلے دے کے اس کو فارغ کیا جائے، تاکہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ یہ کہا جا سکے کہ ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، انہوں نے کم کر دی ہیں کیسز جو ہیں وہ کافی نپٹا دیے ہیں. تو یہ ایشو ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے لندن سے آئی ہے. مرتضی علی شاہ صاحب نے رپورٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب ان کی واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور موسٹ پرابلی نواز شریف جو ہیں وہ سپٹمبر کے مڈ میں یا مڈ، میں آپ کو ابھی سے چلے میں بتا دیتا ہوں، مڈ سے مراد ہے کہ 16 ستمبر کے بعد. مڈ نو تسی 15 ستمبر نہ سمجھ لینا، کیونکہ وہ 16 ستمبر کے بعد جو ہے وہ موسٹ پرابلی کسی بھی وقت جو ہے وہ آ جائیں گے، وہ جو اگلا ہفتہ ہوگا اس کا. تو اس حوالے سے آلریڈی یہ جیو کی جانب سے جو ہے رپورٹ کیا گیا، مرتضی علی شاہ صاحب نے رپورٹ کیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب، بما فیملی اور نون لیگ کے چند دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی عنقریب اب لنڈن جانے والے ہیں، اور اس کے بعد موسٹ پرابلی اکٹھے ہی جو ہیں یہ شاید واپس آئیں گے، اور بڑا پرتپاک قسم کا استقبال جو ہے نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے. اور موسٹ پرابلی شاید ان کو جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ جو یاد ہے آپ کو ایک انہوں نے مجھے کیوں نکالا والی ریلی ہوئی تھی، تو کوئی اس طرح کا ایک کوئی پلان بن رہا ہے کہ ان کے جلسے ولسے جو ہیں وہ کروائے جائیں. تو ایک خبر یہ ہے. خواجہ آصف صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عارف علوی صاحب کے بیان پہ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ افو اور درگزر کا درس دینے سے پہلے صدر عارف علوی اپنا ماضی اپنے سامنے رکھیں. وہ اپنا ماضی بھول کر اب لوگوں کے سامنے واز کر رہے ہیں. انصاف کے لیے دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے، مگر نواز شریف کو تو اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا. عمران خان تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. جب تک رسک زیرو نہیں ہو جائے گا ہم نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے. تو رسک جو ہے شاید ستمبر کے مڈ میں جا کے زیرو ہو جائے گا، تو شاید اس کے بعد واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. اچھا جی، ایک زیادتی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. آج تمہیں پتہ ہے جتنا بھی زیادتی ہوئی ہے ایسی آواز ضرور بلند کرتے ہیں. یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، اور اس کے اوپر جو ٹائٹل ایکچولی لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے: میکنگ ہسٹری isn't just about one day, it's about the legends we create and the tales we script. پاکستان کرکٹ ٹیم a legacy that echoes through time. 2 منٹ 21 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے. اس میں 1992 کا جو ورلڈ کپ ہے کرکٹ ٹیم کے لیے جو خدمات ہیں آپ اس کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. ہی ہیز بین ریٹن ان ہسٹری. پاکستان نے اپنا پہلا ورلڈ کپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں جب وہ لیڈ کر رہے تھے ٹیم کو تو اس میں جیتا تھا. تو اس شخص کا نام جو ہے وہ سرے سے ویژولز میں سے نکال دینا بڑی ہی ناانصافی ہے. مطلب آپ نے کھلواڑ کرنا ہے. یہاں پہ ناانصافی کی بات ہو رہی ہے تو سمسام بخاری صاحب نے ایک ناانصافی کر دی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. انہوں نے جناب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. سمسام بخاری صاحب وہی صاحب ہیں جن کی پچھلے دنوں ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جناب میں ان کو منع کرتا رہا کہ اس قسم کی حرکت نہ کریں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تو تھا ہی نہیں یہاں پہ، تو میں تو اپنے شہر واپس چلا گیا تھا. تو اس کی بڑی دیر سے پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس کے اندر یہ مراد سعید اور ان دیگر لوگوں کے قاسم سوری کا بھی یہ نام لے رہے تھے. بعد میں البتہ انہوں نے اس آڈیو کو ڈینائی کر دیا تھا کہ نہیں یہ میری آڈیو نہیں ہے، لیکن آج ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں ہر محب وطن پاکستانی کی طرح 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، نہ کبھی تشدد کی سیاست پر یقین رکھا، نہ رکھوں گا، نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے. انہوں نے کہا یہ ملک ہمارا ہے اور ادارے ہمارے ہیں اور ہمیں مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے. آج تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے اسے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات کر لی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو یہ جوائن کرنے جا رہے ہیں تاکہ سیاست کو استحکام دیا جا سکے. تو پاکستان تحریک انصاف ویسے یہ اب ان کی غالباً یہ تیسری جماعت ہوگی. پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف میں آئے، اب یہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جانے لگے ہیں. فواد چودھری صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ہے. جناب چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی، اور اس میں انہوں نے ایک نیا معافی نامہ فواد چودھری نے آج جمع کروایا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی معافی نامے میں میری لینگویج درست نہیں تھی، میں اپنی لینگویج درست کر کے معافی نامہ دوبارہ جمع کروا رہا ہوں. بعد میں اس کیس کی سماعت جو ہے 24 اگست تک ملتوی کر دی گئی. اچھا، اب میں آپ کو چند ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ لندن کی ویڈیوز ہیں. یہ ویڈیوز شوٹ کی گئی ہیں مرتضی علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں لندن سے، اور انہوں نے جو ویڈیوز شوٹ کی ہیں
اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے احتجاج کر رہے تھے. احتجاج کس بات پہ کر رہے تھے کہ جی 14 اگست والے دن جو ہے ہم یوم آزادی کیوں منا رہے ہیں, ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں. تو اس کے اندر وہ ہماری ایک بیلجیم والی باجی ہیں, وہ بھی تشریف لائی ہوئی تھیں, اور پہلے تو ان کا اصرار یہ تھا کہ یہ اندر جانا چاہتے ہیں, مطلب یہ ہائی کمیشن کے اندر جانا چاہتے ہیں, بلکہ ایک صاحب کو تو نکال بھی دیا. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے خیال میں آپ ویڈیوز خود ہی دیکھ لیجئے, پھر مزید بات کرتے ہیں. پاکستان کا دھرنا ہونا چاہیے, صرف 365 دنوں میں صرف ایک دن پاکستان میں جھنڈا ہونا چاہیے. شرم آنا چاہیے آپ لوگ کو. Sorry, I'm it's just antagonizing. It's antagonizing. زندہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ابے چل تیرا لیول وہی تھا. Yeah, I do. What are you gonna do? I do got money for back here. What are you gonna do? Oh, you shut up. Go on, back. I know. That's the language you understand. That's the language you understand. I know my تو یہ جناب آپ نے یہ گلگپاڑا دیکھا, یہ کافی گلگپاڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے. مطلب آج کل جیڑی تھان سانو لبدی ہے نا, پاویں وہ ہنا بٹ ہوئے تے پاویں پاکستانی ہائی کمیشن ہوئے, کوئی ایسی جگہ ہمیں ملتی ہے تو ہم جو ہے وہاں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے 14 اگست والے دن بھی اس چیز کو نہیں چھوڑنا, جبکہ 14 اگست جو ہے نا, میرا خیال میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ فرقوں, شہروں, قومیت, سیاسی جھنڈوں سے بالا تر ہو کے صرف پاکستانی ہونے کا نام ہے. آپ کے گلے شکوے ایک حکومت کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان سے کوئی گلہ نہیں ہو سکتا. میرا پاکستان سب سے پہلے آتا ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں, سارے سیاسی لیڈر, یہ سب کے سب بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے پاکستان آتا ہے. تو آج کے دن بھی آپ نے بیٹھ کے اگر وہاں پہ رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے, میری نظر میں ناانصافی ہے. باقی ظاہری بات ہے, تسی پاویں جو مرضی کرو, تانوں کچھ بھی, اور آپ کو منع تو کیا نہیں جا سکتا ہے نا, ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے جو بری خبر ہے وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیسز کی ایک سماعت ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد میں, اور وہاں پہ دوران سماعت سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم اٹک جیل میں اس وقت قید ہیں, عدالت ہدایت دے تو 1.5 گھنٹے کی مسافت پر عمران خان صاحب موجود ہیں اور ان کو چاہے تو انہیں پیش کرنے کی ہدایت کر سکتی ہیں. پروسیکیوٹر کی جانب سے ان کی ضمانت میں توسیع کی مخالفت کی گئی. پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بے انتہا ریلیف دیا گیا ہے, ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کی جائے. سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہی بے تکی بات کی ہے پروسیکیوٹر نے, چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے پر دلائل دینا چاہتا ہوں. پروسیکیوٹر ثبوت دکھا دیں, الزامات ثابت کر دیں. سابق وزیر اعظم کی غیر حاضری جان بوجھ کر نہیں ہے. پروسیکیوشن نے تفتیش ہی مکمل نہیں کی, کس بنیاد پر ضمانت خارج کی جائے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں کھڑے, کرمنل کیس میں کھڑے ہیں, تفتیش بعد میں آئے گی, حاضری چیئرمین پی ٹی آئی کے پہلی بنتی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا, سپریم کورٹ نے ضمانت خارج نہیں کی, سپریم کورٹ نے ضمانت میں توسیع کی تو اے ٹی سی میں کیوں نہیں ہو سکتی. جج ابو الحسنات نے تینوں مقدموں میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری پر ضمانتیں خارج کر دیں اور حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. تو عمران خان صاحب کی 3 درخواستیں جو ہیں اس طرح اڑا دی گئیں. اچھا جی, اس کے علاوہ 9 مئی واقعات پر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف درج 7 مقدمات کے سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے. وہاں پہ بشرا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھیں, وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئیں. کمرہ عدالت میں پہنچنے پر ڈیوٹی جج محمد سہیل نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی. پروسیکیوٹر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی مجرم ہیں, جیل میں قید ہیں. سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا آپ کو کافی جلدی ہے بات کرنے کی.
جج صاحب نے تفتیشی افسر سے کہا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی شامل تفتیش ہوئے ہیں؟ اس پر جواب دیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی چند مقدمات میں شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر تمام 6 مقدمات میں ایک ہی نوعیت کا الزام ہے۔ جج صاحب نے کہا تفتیشی افسر نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ایک مقدمے میں شامل تفتیش ہوئے، دیگر 5 میں نہیں ہوئے۔ وکیل صاحب نے کہا ہم نے پروسیکیوشن کی گزشتہ سماعت پر شکایت لگائی تھی، پروسیکیوشن سے شامل تفتیش ہونے کے لیے رابطہ کیا تو جواب نہیں دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان کے خلاف 71 سال تک کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے تھے۔ پولیس جان بوجھ کر چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش نہیں کر رہی تھی۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کی عدم موجودگی جان بوجھ کر نہیں ہے، وہ اٹک جیل میں موجود ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد 15 منٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جج صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہے، کیا بشرا بی بی شامل تفتیش ہو چکی ہیں؟ بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دیا جا رہا ہے، تفتیشی افسر کو ہدایت کی جاتی ہے بشرا بی بی کو شامل تفتیش کریں، جس کے بعد جج صاحب نے بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی۔ بعد میں کوسار میں درج مقدمے میں بشرا بی بی کی ضمانت میں 7 ستمبر تک کی توسیع کر دی گئی۔ اب 6 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت توسیع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی گئیں، لیکن عمران خان صاحب کے جو لائرز ہیں ان کو ملنے نہیں دیا گیا، ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ان کو ملنے سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کو جناب نیب عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور وہاں پہ پرویز الہی صاحب کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ جو ہیں، جبکہ نیب کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر وارث جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چودھری پرویز الہی نے گھر کا کھانا، ذاتی معالج اور ادویات کی سہولت مانگی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو پہلے ہی کافی سہولیات دی جا چکی ہیں۔ پرویز الہی نے اہلیہ، بیٹے اور وکیل سے ملنے کی اجازت دینے کی استدعا کی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس استدعا پر نیب جواب دائر کرے گی۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کے وکیل کو ملزم کی ریمانڈ کی کاپی فراہم کی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے چودھری پرویز الہی کا 21 اگست تک کا ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا۔ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کو جو ہے جناب کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایبٹ آباد سے، اور پولیس کے مطابق ملزم کو لاہور لانے کے لیے محکمہ داخلہ بلوچستان کو خط ارسال کر دیا گیا ہے۔ قانونی پروسیس کے بعد حسان نیازی کو لینے لاہور پولیس کوئٹہ جائے گی۔ 9 مئی میں جو کور کمانڈر ہاؤس کا جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر حسان نیازی اس مقدمے کے اندر بھی مطلوب ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔